نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم معزز سامعین، جس طرح بات چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کس طرح رہتے تھے، اور آگے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے یہ پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر جب تشریف فرما ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، جب ضرورت کی کوئی بات ہوتی تو بات کرتے، ورنہ فضول بات نہیں کرتے تھے۔ یعنی کہ جتنی ضرورت کی بات ہے اتنی بات کرتے، بے جا فضول باتیں یہاں کی وہاں کی باتیں نہیں کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتا اسے بڑے خوش مزاجی سے ملتے، مسکرا کر ملتے، اور فرمایا کہ جو آپ جب بھی کسی سے ملتے تو ایسا رویہ اختیار نہیں کر سکتے تاکہ سامنے والا ڈر جائے، سامنے والا آپ سے جو ہے وحشت کرے، آپ سے ڈر جائے۔ جب کوئی ایسی بات بھی سامنے پیش آ جاتی تو تنبیہ بھی جو ہے بڑے اچھے انداز سے کرتے، جس سے جو ہے وہ آپ سے جو ہے خوف نہ کھائے، جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے لوگوں میں جو ہے آپ کی وحشت بیٹھ جائے گی۔ تو فرمایا کہ پھر کیا ہوگا کہ جو ہے وہ دین سے ان کی دوری ہو جائے گی۔ تو جب بھی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑے اچھے انداز سے ملاقات کرتے، اور جو ہے تبسم کے ساتھ مسکراتے ہوئے جو ہے ان کے بات کو جو ہے سنتے۔ اور جب کوئی ضرورت کی بات کرتا تو فرماتے کہ جو ہے وہ ضرورت کی بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سنتے، اور جو لوگ آتے ان کے جو ہے رتبے کے ساتھ ان کا جو ہے مقام کو باقی رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے جو ہے قبیلوں کے سردار آتے، معزز لوگ آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو ہے ان کے مقام کو باقی رکھتے ہوئے بات کرتے، کہ ان کے مقام کو گھٹا کر ان کے مقام کو جو ہے یہ کر بات نہیں کرتے۔ ان کے مقام کو جو جیسا آدمی آتا اس کے مقام کو باقی رکھ کر اس سے بات کرتے تھے، اور جو ہے فیجا فضول باتیں سے جو ہے احتیاط کرتے، اور جو ہے ضرورت کی باتیں جو ہے ان سے کرتے، اور جو بھی ان سے ملنے آتا تو اس کے مقام کو باقی رکھتے، اور جو ہے وہ آپ سے جو ہے بات سن کر جو ہے ایمان لا لیتا، تو جو ہے اس کے بعد بھی جو ہے اس کے مقام کو جو ہے وہی مقام، مثال کے طور پر جو ہے کہیں کا سردار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، تو اس کے جانے کے بعد جو ہے اس کے ایمان لانے کے بعد بھی اس کے مقام کو اسے قائم رکھتے، اس کے قبیلے کا جو ہے اس کو سردار ہی رکھتے تھے۔ یعنی کہ جو بھی آپ سے ملنے آتا ان کے جو ہے مقام کو آپ نہیں جو ہے آپ گراتے نہیں تھے۔ اور دوسرا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے آپس میں جو ہے حالات کو معلوم کرتی، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھیوں کی، اپنے ساتھیوں کی جو ہے خبر گیری کرتے، ان کے حالات کو معلوم کرتے، اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے، اور جو ہے جب بھی بات کرتے تو سچی اور پکی بات کرتی۔ جیسے ایران توران کی باتیں، آج کے جو ہے لوگوں کا مزاج ہے کہ جو ہے موقع ملے تو جو ہے لمبی لمبی چھوڑنے کی، کہ بھئی یہاں کی ایران توران کی باتیں اور جو ہے جھوٹے وعدے۔ آج جو ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے جھوٹے وعدے کرنا، کیا ملے جو ہے زبان سے بول دینا، یہ جو بہت بڑی کمال کی چیز ہے، کہ فی الوقت کی تو بات نکل جائے، ہماری جو ہے جان چھوٹ جائے۔ نہیں، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے پکی بات کرتے، ایسے جو ہے ایران توران کی باتیں نہیں کرتے، اور جو ہے جب بھی بات کرتے پکی بات کرتے، لمبی لمبی پھینکنے کی باتیں۔ جیسے آج جو بڑے عہدیدار ہیں ان کا یہ شیوا بنا ہوا ہے کہ جو ہے عوام کے نزدیک جو ہے جب بھی ہے نا کوئی حاجت ضرورت لے کر آتا تو یہ کیا کرتے کہ جو ہے انہیں لمبے لمبے وعدے کر دیتے، اور وعدوں کو پورا کرنے کا نمبر ہی نہیں آتا۔ میرے آپ کے آقا جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی کہ آپ جب بھی جو ہے بات کرتے تو پکی بات کرتے، صحیح بات کرتے، اور کچی آدھی ادھوری بات نہیں کرتے تھے۔
اور فرمایا کہ جو ہے لوگوں کی جو ہے اصلاح کی فکر کرتے. ہاں. اور فرمایا کہ جو ہے لوگوں کو جو ہے ایک تو جو ہے لوگوں کی جو ہے حفاظت کی فکر کرتے, اور جو ہے کوئی برے کام کی وجہ سے اور ایسی چیز ہو جس سے انہیں مضر نقصان پہنچ رہا ہے, تکلیف پہنچ رہی ہے, تو جو ہے اس سے روکنے کی جو ہے تلقین کرتے. ہاں. خود بھی جو ہے اس سے روکتے کہ جو دیکھو یہ برا کام ہے, اس سے جو ہے تمہیں نقصان ہوگا, چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو, نقصان کی چیز سے جو ہے اسے جو آگاہ کراتے, تنبیہ کراتے. اور فرمایا کوئی نیک کام کر رہا ہے, کوئی بھلائی کا کام کر رہا ہے, چاہے دنیا کی لین سے ہو دین کی لین سے, تو اسے کیا فرماتے, اس کی ہمت افزائی کرتے. ہاں. اسے آگے بڑھاتے. ہاں. آج جو ہے ہمارا مزاج بنا ہوا ہے کہ جو ہے ہمیں کوئی عہدہ مل گیا یا کوئی ہم مقام پر جو ہے, تو فرمایا کہ ہمارے چھوٹوں کو جو ہے آگے بڑھنے سے ہم روکتے کہ وہی کہیں جو میرے سے آگے نہ بڑھ جائے, چاہے دین کے کام میں ہو چاہے دنیا کے کام میں ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی یہ فکر کرتے کہ جو ہے اس کی رہبری کرتے کہ اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اسے روکتے کہ نہیں, اس میں آپ کا نقصان ہوگا, مضر ہوگا, اس سے جو ہے آپ کو جو ہے گھاٹا اٹھانا پڑے گا, نقصان اٹھانا پڑے گا, اس کو روکتے. اور لوگوں کو بھی یہ بات کہتے کہ جو ہے دیکھو دیکھ سمجھ کر جو ہے کام کرو کہ جو چیز نقصان پہنچانے والی ہے, جس سے تمہیں ضرر پہنچ رہا ہے, اس سے بچ جاؤ. اور کوئی جو ہے دنیا کے اعتبار سے جو ہے بھلائی کا کام ہو, دین کے اعتبار سے نیکی کا کام ہو جو کرتے, تو اس کی ہمت افزائی کرتے, اسے آگے بڑھاتے. دین کے کاموں میں جو ہے بھلائی کے کاموں میں جو ہے لوگوں کو جو ہے آگے بڑھاتے, اور جو بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں فرما کے تو انہیں شاباشی دیتے اور ان کی جو ہے ہمت افزائی کر کے جو ہے انہیں آگے بڑھاتے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عادت شریف, باہر جو ہے تشریف لے جاتے تو جو ہے لوگوں کے ساتھ آپ کا یہ برتاؤ تھا. اور فرمایا کہ جو ہے جب بھی ایسی کوئی ناگوار بات آ جائے آپ کے سامنے آ جاتی, تو جو ہے اس کی طرف جو ہے نظر نہیں, یہ ان کی طرف التفات نہیں کرتے, یعنی کہ وہاں اس بات کو اگنور کرتے اور توجہ نہیں دیتے تھے. اور فرمایا کہ جب بھی جو ہے دین کا کام ہو, حق بات کی کام ہو, حق بات کے لیے جو ہے جو کوئی بھی جو ہے آپ سے آ کر یہ کرتا تو اس کی مدد کرتے, اور حق کی جو ہے ہمیشہ جو ہے حق کا ہمیشہ ساتھ دیتے. اور فرمایا ناحق سے جو ہے ہمیشہ دور رہتے, اور جو ہے صحابہ کو بھی اور جو ہے جو ملنے والے آئے ہیں ان کو بھی جو ہے ناحق سے جو ہے دور رہنے کی جو ہے تلقین دیتے. آپ کے خدمت میں جو بھی آتے وہ جو ہے اس وقت کے خلقت کے بہترین افراد آ کر آپ سے ملتے تھے. فرمایا کہ جو ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین آپ سے آ کر ملاقات کرتے تھے, اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر ہوتا تھا کہ جو ہے جس طرح جو ہے آپ خود نیک کام کر رہے ہیں, میں خود جو ہے نیکیوں کو پھیلا رہے ہیں, جو بھی آپ سے ملنے آ رہے ہیں وہ بھی یہی فکر کو لے کر جائے. اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ فکر یہ تھا کہ ایک ایک جو ہے انسان جو ہے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. یہ فکر تھا. جو ہر کوئی آپ سے ملنے آتا تو آپ کی یہ تمنا, یہ فکر, یہ تڑپ ہوتی کہ میرے سے جو بھی ملنے آئے وہ اس فکر کو لے کر جائے کہ لوگوں کی بھلائی کا فکر اور لوگوں کی جو ہے فائدے کا فکر جو ہے لے کر جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ بہت پسند اور محبوب تھے جو لوگوں کی بھلائی سوچتے ہوں, جو لوگوں کے بھلائی کے کام آتے ہوں. فرمایا ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پوری زندگی جو ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے صرف ہو گئی تھی, اور فرمایا کہ جو بھی جو ہے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ بھلائی کے بارے میں فکر کرتا, بھلائی کے کام آتا, وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے بہت معزز تھا. تو اس سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو ہے ہم بھی جو ہے اللہ کے نزدیک قبول ہونا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے واقعی محبت حاصل کرنا ہے, تو جو ہے ہمیں بھی جو ہے لوگوں کی بھلائی کے کام کرنا ہے. لوگوں کے بھلائی دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے ہی سب سے زیادہ بھلائی یہ کیا ہے کہ جو ہے ہمیں ہر ایک کی یہ فکر کرنا ہے کہ یہ کس طرح جو ہے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے, اس کی فکر کرنا ہے. سب سے بڑائی کیا ہے, بڑی بھلائی انسانوں کی کیا ہے؟ انسانوں کی سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ جو ہے ہم جو ہے یہ فکر کرنا ہے کہ ہم جس ہمارے پالنے والے کو, ہمارے مالک کو جو ہے ہم بھول کر زندگی گزار رہے ہیں, کس طرح جو ہے ہمارا تعلق اس اللہ سے جڑ جائے, اور فرمایا کہ جو وہیں سے پوری ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, وہ چیزیں جو ہے وہ ضرورتوں کو ہم جو ہے ضرورتوں کو جو ہے پورا کرنے والا اللہ ہے, اس کا تعلق ہم سے جڑ جائے. فرمایا یہ سب سے بڑی بھلائی کا کام ہے کہ جو ہے بندے کا تعلق اللہ سے جوڑ دے. اور جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آیا کرتے تھے
تمام کی یہی فکر ہوتی تھی، یہی محنت ہوتی تھی کس طرح جو ہے بندوں کا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ فرمایا کہ یہ سب سے بڑا بھلائی کا کام۔ تو فرمایا کہ ہم بھی جو ہے واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے عاشقان رسول ہونے کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری بھی فکر یہ ہو کہ ہم سے زیادہ سے زیادہ امت کی بھلائی کے کام ہو۔ اور فرمایا سب سے بڑی بھلائی کیا ہے کہ ہم امت کو اللہ سے جوڑ دیں۔ انشاءاللہ آگے کی مجلس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کس طرح بیٹھا کرتے تھے اس کے بارے میں انشاءاللہ مذاکرہ ہوگا۔ جب تک کے لیے اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والا بھی محتاج ہے، ہم تمام